فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ كما قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان کو، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، ان کو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور وہ کان رکھتے ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہے، یعنی جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کی صفائی کے عنوان پر آپ کو مخاطب کروں۔ اس واز کو دل کے کان سے سننا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں انسان ہی ایک ایسا شاہکار ہے جو دل کے کان بھی رکھتا ہے، ورنہ سر کے کان تو تقریباً سبھی جاندار چرند و پرند بھی رکھتے ہیں۔ دل کے کان سے سننے سے مراد یہ ہے کہ جو سنا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے، اور اگر سن کر عمل نہ کیا تو گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ کتنی بار کہا کہ سبق یاد کر، مگر سنتا ہی نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ شاگرد بہرا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سن کر عمل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے قرآن حکیم میں سمن بکمن عمیٌ، یعنی وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں ہدایت کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں نہ سننے سے مراد سن کر عمل نہ کرنا لیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہ کرے، اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو، تو وہ گونگے بہرے کی طرح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے نماز کی نصیحت اور عمل کی پکار کا اثر ہی نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک گونگے بہرے کی طرح ہے۔ اور انسان کے ہدایت کے لیے 3 اسباب ہیں جس سے اس کو ہدایت مل سکتی ہے: دل کی آنکھ اور کان۔ انسان کا دل جب سننے لگتا ہے تو اسے خدا کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ آنکھوں سے انسان خدا کے نیک اور بد بندوں کے حالات دیکھ کر ہدایت پا سکتا ہے، اور کانوں سے واعظ اور نصیحت سن کر انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اور جو لوگ ان 3 چیزوں سے بھی فائدہ حاصل نہ کرتے تو ان کو خدا تعالی چوپایوں سے یعنی جانوروں سے تسبیح دیتا ہے۔ ایک شاعر اپنے اشعار میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے کہ ایک کتے کو دیکھ کر ایک ولی اللہ اس سے کہنے لگے کہ میں تیری عادت کو پسند کرتا ہوں، وہ یہ کہ تو ایک لقمہ جس کا کھاتا ہے اس کے در پر دن رات رہتا ہے، اور افسوس ہے مجھ پر کہ میں عمر بھر خدا کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہوں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، قرآن دی، شریعت دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ
मारिफत का इल्म भी पहुंचाया खलीफतुल्लाह को भेजकर। मारिफत यानी खुदा की पहचान, और ये सब अल्लाह ने इसलिए किया ताकि इंसान अपने दिल की समझ बूझ से काम ले और अपने दिल को साफ सुथरा रखकर उसमें अनवारे इलाही को भर दे। जब इंसान का दिल साफ हो तभी तो उसमें अल्लाह के फैजान के चश्मे उबलते हैं। और ये दिल बना ही इसलिए है कि उसे आईने की तरह चमकाया जाए ताकि उसमें अनवारे इलाही की तजल्लियात चमकने लगे। खुदा ताला का फरमान है कि मैंने न मैं जमीन में समा सकता हूं, न जमीनों में समा सकता हूं, और न आसमानों में समा सकता हूं। हां, मैं बंदे मोमिन के दिल में समा सकता हूं। मतलब ये कि अल्लाह का फरमान है कि मेरा जलवा अगर देखना हो तो किसी मर्द हक का दिल देख लो, मेरा जलवा तुम्हें वहां पर नजर आ जाएगा। इसीलिए तो खूब कहा कि फूट जाएं बंदे की आंखें, मैंने मेहदी को नहीं बल्कि खुदा को देखा है। उस दिल में अल्लाह का जलवा उन्हें नजर आ गया, क्योंकि वो दिल आम इंसानों की तरह दिल नहीं था, कुछ और अनवार उस दिल में मौजूद थे। दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। अभी आपने हदीस कुदसी सुनी कि अल्लाह का फरमान है कि खुदाए ताला बंदे मोमिन के दिल में समा सकता है। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी वहदहू ला शरीक जात इतने छोटे दिल में कैसे समा सकती है। तो आइए आपको एक मिसाल देकर इस हकीकत को समझाना चाहता हूं। साइंस हमें बताती है कि ये सूरज जमीन से कई ज्यादा गुना बड़ा है। इसके बावजूद आप ₹1 का छोटा सा उस की शक्ल का आईना उस सूरज के सामने रखिए, ₹1 की सिक्के की शक्ल का आईना रखिए और देख लीजिए कि इतना बड़ा सूरज एक छोटे से शीशे या आईना में समा जाएगा। आप गौर कीजिए कि जमीन से बड़ा सूरज एक छोटे से आईने में कैसे समा गया। इसके बरखिलाफ एक पहाड़ को लीजिए, वो भी सूरज के सामने आता है मगर सूरज का जलवा उसमें नजर नहीं आता। क्यों? ये इसलिए कि पहाड़ के अंदर सफाई मौजूद नहीं है आईने की तरह, और आईना तमाम कदूरतों से पाक होता है, इसलिए सूरज उसमें नजर आता है। तो हमारे आका मीरा सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खुदाए ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो मखलूक के दिलों को तमाम बुराइयों से धोकर उसे साफ सुथरा करके खुदा का जलवा दीदार इलाही दिल में नजर आने के काबिल बना दे। क्योंकि खुदा ने आप अलैहिस्सलाम की कुरान में निशानी बतलाई खलीफतुल्लाह के ताल्लुक से कि युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा। खलीफतुल्लाह मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया कि वो पहले दिलों को साफ करता है, फिर उसमें इल्म और हिकमत की बातें भर देता है। बस इसीलिए मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मुसद्दिक को पहले जिक्रुल्लाह की तालीम के जरिए दिलों को साफ करते थे, फिर बंदों के हक जिनसे दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंची हो उसे माफ करवाते,
اور قلب کو ایسا پاک و صاف کر دیتے تھے کہ اس میں دیدار الہی کے انوار صاف نظر آتے تھے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابی کو جو مجلس وعظ میں دیر سے آنے کی وجہ بتلائی کہ میں کپڑے دھو رہا تھا اس لیے آنے میں مجھے دیر ہو گئی، اس پر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کپڑے دھو نہ دھو مگر اپنے دل کو دھو لے۔ پھر ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دل خدا کو دیجئے پھر جو چاہے سو کیجئے۔ اس بنا پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی قوم پہلے اپنے دل کو تمام قدروں سے پاک و صاف کر کے وہ دل خدا کے حوالے کر دیتی ہیں، جس سے وہ اہل دل خدا کے جلووں کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور جن کے دلوں میں قدرت ہی قدرت ہو وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں خدا دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اتنی قدرتیں بھری ہوئی ہے۔ مگر یہاں پر آئینے کی طرح صاف شفاف اگر دل بنا لیا جائے تو پھر دیکھیے خدا کی قدرت کی نشانیاں کیا کیا رنگ لاتی ہیں۔ اور دل کی صفائی کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر اللہ کی تعلیم عطا کی۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، یعنی ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک نہ ایک چیز دنیا میں موجود ہے، اور دل کو صاف کرنے والی چیز ذکر اللہ۔ کیا کبھی ذکر اللہ کی طرف بھی توجہ دی ہے؟ دلوں کے صفائی کے لیے جو چیز دی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ وہ ذکر کا طریقہ ہم کو مہدی موعود علیہ السلام نے جس طرح سے بتلایا، اور یہی قوم ایک طرف تو ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف کرتی تھی، اور دوسری طرف خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ کر خلق کی خدمت کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کرتی تھی، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو واسطے اللہ کے بولا چلا معاف کرواتی ہیں۔ اور مہدویت کے پھلنے پھولنے کا عروج کا سبب یہی تھا کہ مہدوی بزرگان ملت کی یہ صفت تھی اور ان کی یہ شرط تھی کہ ہر حال میں جہاں بھی ہو برائی کو روک دو، اور چونکہ عام علماؤں کا طریقہ اس سے الگ تھا اس لیے مہدویت کی ایک پہچان ہو گئی تھی۔ مہدوی حضرات بیواؤں کا سودا سلوف لا دیتے تھے، بوڑھوں اور ضعیفوں کی خدمت کرتے تھے، نماز کے اوقات میں تمام کاروبار چھوڑ کر احکام الہی کی پابندی کرتے تھے، یتیموں اور یسیروں کی غمگساری کرتے تھے، ان پر شفقت کرتے تھے۔ غرض اس طرح سے انہوں نے خدمت خلق کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا اس مہدویہ قوم نے۔ اسی لیے تو ایک نامی گرامی عالم نے کہا ہے کہ جب مہدویوں کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے ہیں زمین کی طہارت و پاکی کے لیے۔ یہ وہ قوم ہوا کرتی تھی، اور باقی اوقات میں ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ کر کے اپنے دلوں کو ایسا پاک و صاف بنا دیا تھا کہ جن میں انوار الہی چمک اٹھتے تھے۔ آج ہم بھی عبادت کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ہمارا مقصد انسان کو انسان سے جدا کرنا ہوتا ہے، تو پھر عبادت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ جانتے ہیں، یہ جتانے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی دلوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دل رکھتے ہیں مگر ان میں سمجھ نہیں، وہ چوپایوں کے مانند ہے، جانوروں کے مانند ہے۔ اگر اس طرح کا ہمارا دل ہے تو اللہ بطفیل رسول مہدی ہمارے دلوں کی طرف ہدایت فرمائے اور ہمیں سچا باعمل مہدوی بنا کر جلائے، اور سچا اور باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول و مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.